یہ چند سوالات ہیں جو دعوت و تبلیغ کے متعدد افراد کی طرف سے بار بار سامنے آتے رہے ہیں اور ان سوالوں کا جواب مختصراً لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ وہ اب کیا فتویٰ ہے وہ امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغ اخبار کو دارالعلوم دیوبند اس بات سے آگاہ کرنا اپنے فرض منصبی سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کم علمی کی بنا پر اپنی افکار اور نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں میں ثبوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نظریات اگرچہ فرق کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ کرنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی صحیح کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر انہیں فوری قدم نہ لگائے گئے تو خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے کہ واقعی دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے؟ جواب لکھا گیا، یقیناً دارالعلوم دیوبند نے ایک نہیں متعدد فتاوی جاری کیے ہیں اور ان کی تائید مدرسہ مذاہب سہارنپور اور دیگر بے شمار مدارس نے کی۔ یہ فتاوی باہر کے ممالک کے علماء مثلا علماء ساؤتھ افریقہ، علماء بنگلہ دیش وغیرہ متعدد ممالک نے بھی لکھے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، کیا اگر ایسا ہے یعنی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے تو کیا دارالعلوم نے یہ فتویٰ اجرت میں دیا یا کسی شخص کی رعایت میں بغیر ٹھوس تحقیق کے دیا ہے؟ جواب، دارالعلوم دیوبند اور دیگر بے شمار اہل مدارس علماء اور جماعتوں نے جو فتاوی لکھے ہیں وہ نہ تو اجرت میں لکھے گئے نہ ہی کسی کی رعایت میں لکھے گئے، بلکہ جناب مولانا سعد صاحب کاندوی کے بے شمار بیانات تحریرات کو خود سننے اور پڑھنے کے بعد اور نجی طور پر بار بار ان کو متربی کرنے کے بعد جب اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی انحرافات و باطل استدلالات اور تحریر زدہ خیالات کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کو بار بار ان کا اعادہ کرتے رہے تو دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ دیا جو ابھی آپ کو سنایا گیا۔ تیسرا سوال پوچھا گیا، اگر واقعی ایسا فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے تو کیا دارالعلوم نے اس کے بعد اپنے موقف میں کسی طرح کی ترمیم کی؟ یہ سوال غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے یا تو فتویٰ دیا ہی یا موقف میں تبدیلی کر دی یا رجوع ہو چکا ہے، تو جہاں کے بہت سارے حضرات جو ہے تردد کے شکار ہوتے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جواب، دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ برمحل و بروقت دیا۔ یہ عموماً مدارس دارالعلوم دیوبند کے تحفظ دین کا فرض منصبی ہے۔ مولانا صاحب صاحب کی طرف چونکہ کوئی رجوع نہیں پایا گیا اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مدرسے کے ادارے کے دارالفتہ نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کی اور نہ فتویٰ واپس لیا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رجوع ہوا ہے؟ تو جواب، جب رجوع سرے سے ہی نہیں پایا گیا بلکہ مزید اس سے بڑھ کر تعویلات حتیٰ کہ توہین انبیاء بھی ہوتی رہی تو دارالعلوم دیوبند یا دیگر علماء مطمئن بھی نہیں ہوئے، لہذا فتویٰ برقرار ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں کیا مولانا صاحب کو امیر ماننے والی جماعت جو مولانا موصوف کی انہی نظریات و اشاعت کی ترویج کرتی ہے جن پر فتاوی دارالعلوم نے سخت گرفت کی ہے، ان سے وابستہ حضرات کا مزاج کس طرح کا بن رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند خلیفہ خار حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے اپنے بخاری کے درس میں گرفت فرمائی اور خالص علمی گرفت فرمائی، تو جواب میں اس ذہن کی کسی فرد نے کیا کہا کہ مولوی مفتی ابوالقاسم کو چاہیے کہ پہلے عالمی امیر المومنین کے سامنے دوزانوں آ کر بیٹھیں اور پھر 4 مہینے لگائیں، اس کے بعد ان کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، اس وقت تک یہ باتیں ان کی قوت نہیں ہوگی۔ یہ وہ مزاج بن رہا ہے۔ تو کیا اس صورت ذمہ داروں نے گرفت کی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا رفیق بننا، ان کی ترویج کرنا کیا درست ہے؟ یہ بات ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا موصوف کی فکر سے وابستہ افراد و جماعتیں تدریجاً دارالعلوم، مدارس، علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعتوں سے بدتر ہی نہیں بلکہ ان کے تحقیق، ان کے کام کی تنقیص اور حدود سے متجاوز تنقیدیں کرتے ہیں، جیسا کہ عمومی مشاہدہ ہے۔ اس کا جواب دیکھا گیا، جس شخص کے خیالات حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہوں، اس شخص کی فکر سے وابستہ جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا معاون بننا بھی صحیح نہیں، تائید کرنا اور رفیق بننا بھی درست نہیں۔
इस तरह का कोई भी ताउन और शिरकत ताउन और इसम और उद्वान के दायरे में आ सकता है, जो कुरान करीम के रूह से सही जुर्म है। कुछ हजरात ये कहते हैं कि ये इख्तलाफ जो है ये बड़ों का है, हम छोटों को इसमें नहीं आना चाहिए। इसका जवाब लिखा गया, ये इख्तलाफ सिर्फ बड़ों छोटों का नहीं है, बल्कि हक और नाहक का इख्तलाफ है, क्योंकि दीन में तहरीफ हो रही है और बातिल तावीलात के जरिए गलत तावील खैरात की इशारत हो रही है। हत्ता कि दीन को सिर्फ 6 बातों में मुनासिब बताया जा रहा है, इसे ये इख्तलाफ बुनियादी इख्तलाफ है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ बड़ों का इख्तलाफ है, छोटों के साथ लाताल्लुक रहकर सिर्फ काम करना चाहिए, ये तसव्वुर गलत है। एक अहम सवाल ये पूछा गया कि फिक्र से वाबस्ता उलमा या नर्म गोशा रखने वाले हजरात या मुआविन और मुअय्यिद बनने वाले उलमा जो खुद इस्लामी मदारिस से फजीलत याफ्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी इस बारे में क्या है? जवाब, वो उलमा जिस सिलसिले में मुआविन या मुअय्यिद हैं या नर्म गोशा रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुताबिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस हदीस मुबारक को मलहूज रखकर अपने रवैये के मुताबिक दयानतदारी और आखिरत में जवाबदेही के एहसास के साथ गौर करें और हिफाजत दीन के तकाज़ों को सामने रखकर अपने लिए फैसला करें। हदीस ये है, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खल्क़िन अदूल यनफूना अन तहरीफ अल-गालिब व इंतहाल al-मुफ्तिरीन व तावील al-जाहिलीन। आप में से जो हज़रात अहले इल्म हैं वो इस हदीस के मफ़हूम से वाकिफ़ हैं और जिन हज़रात को गौर करने की दावत दी जा रही है वो खुद इस हदीस को समझते भी होंगे, समझेंगे भी, नसीहत भी देते हैं। इस हदीस के रोशनी में उलमा की जिम्मेदारी ये बताई गई है कि अगर दीन में तहरीफ होने लगे, बातिल तावीलात के जरिए दीन में तरमीम या तब्दीली की जाने लगे, तो इस सूरत में मुआविन बनने के बजाय दीन के मुहाफिज बने और अपना दीनी और मजहबी फर्ज समझते हुए इस बातिल की हतम मखदूर तरदीद करें। आखिरी सवाल, क्या वाक़अत मौलाना मौसूफ के नजरियात में दीन से इनहिराफ, गुलू, तहरीफ, गलत इज्तिहादात और मदारिस इस्लामिया के मुतालिक मनफी तसव्वुरात और मलफूज़ात पाए जाते हैं? जवाब, यकीनन मौलाना साहब के बयानात मलफूज़ात तहरीरात में तहरीर दीन भी है, गलत गुलू भी है, बातिल इज्तिहादात भी हैं, साबित फासिदात भी हैं, नीज़ मदारिस इस्लामिया के मुतालिक गलत और फासिद ख़यालात भी हैं जो उनके बयानात और मलफूज़ात से वाक़े हैं। ऊपर दर्ज शुदा सवालात और उनके जवाबात की रोशनी में उलमा व मुफ्तियान किराम की मजलिस का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि जनाब मौलाना मोहम्मद साहब के गलत नज़रियात की तायीद और उनकी जमात के साथ ताउन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। क्या हज़रात मुतमईन हैं इस पर?